آزاد کشمیر میں حکومتی کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کس حد تک پہنچے، کیونکہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کوئی ٹویٹ کیا تھا، ایکس پر پوسٹ کیا تھا کہ آزاد کشمیر مذاکرات مثبت پیش رفت۔ اس کمیٹی میں حکومت کی طرف سے موجود ہیں احسن اقبال صاحب، جو آزاد کشمیر سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ احسن اقبال صاحب بہت شکریہ۔ احسن اقبال صاحب، کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا سمجھا جائے کہ اب احتجاج ختم، معاملات طے پا گئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بھیجی تھی، جس میں کہ تقریباً اتحادی جماعتوں کی طرف سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی نمائندگی بھی تھی، اور اسی طرح مسعود خان صاحب بھی تھے جو مقامی آزاد کشمیر کے سینئر عہدے دار رہے ہیں، اور اس ایک براڈ بیسڈ پارٹی کا جو ڈیلیگیشن تھا اس کے مذاکرات ہوئے، اور بڑی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اصولی ہم نے تقریباً اتفاق رائے کر لیا ایک معاہدے کے اوپر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کے ساتھ، اور اس وقت اس کے مسودے کے اوپر دونوں اطراف غور کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جلد اس پر دستخط بھی ہو جائیں گے، اور ہم ایک ایسی صورتحال سے بچ گئے ہیں جہاں کہ پاکستان کے جو بدخواہ ہیں وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر کوئی بدامنی ہو، یہاں پر عدم استحکام ہو، اور یہ جیت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جیت ہے، آزاد کشمیر کے عوام کی جیت ہے، اور یہ جمہوریت کی جیت ہے کہ احتجاج جس میں کرنے کا حق بھی ہے اس کو سنا بھی جاتا ہے، اور یہ ایک مگر آپ نے کہا کہ جو پاکستان کے بدخواہ چاہتے تھے کہ وائلنس ہو، بٹ وائلنس تو ہوا نا، حکومت کہتی رہی 38 میں سے 6 مذاہب، تو پھر وائلنس ہوا، لوگوں کی جانیں تو گئی، پھر معاملہ ہاتھ سے کیوں نکلا؟ یہ افسوسناک ہے، جی افسوسناک ہے کہ اس پروسیشن کے دوران چونکہ جب کبھی یہاں کا ہجوم ہوتا ہے تو اس میں کچھ کلیشز ہوتے ہیں، لیکن جو کوئی اینڈ گیم کسی کی اگر خواہش تھی کہ یہاں پر بہت وسیع پیمانے کے اوپر خون ریزی ہو اور بدامنی ہو، وہ ناکام ہوا، وہ سازش جو کہ کوئی چاہتے ہوں گے لوگ دیکھنا، اور میں اس کے لیے کریڈٹ دیتا ہوں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت کو بھی کہ انہوں نے اچھے جذبے کے ساتھ بات چیت کی، اور حکومت نے بھی اور وزیر اعظم کی طرف سے بھی ہمیں ہدایات تھیں کہ جو ہماری کمٹمنٹ ہے آزاد کشمیر کے ساتھ، ہم نے اس کے پیش نظر جو بھی ان کے مطالبات جائز ہیں انہیں حل کرنا ہے۔ اور شاہ زیب، میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس پورے ایپیسوڈ میں پاکستان کے سیاسی نظام یہ ایک بہت بڑا سبق بھی ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے معاشرے میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، پاکستان کے عوام کے احساسات اور توقعات میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اگر ہمارا سیاسی نظام اس کو رسپونڈ نہیں کرے گا تو یہاں کے مواقع اور گیپ ہوں گے جن کا کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لہٰذا وی ہیو ٹو بی مور رسپانسو، اور ہمیں ایک جو عوامی احساسات ہیں اس کے پیش نظر ہر سطح پہ گورننس کو بہتر کرنا چاہیے، چونکہ اب جو خاص طور پہ نوجوان آبادی ہے وہ بہت حساس ہے، اور وہ اپنی شراکت بھی چاہتی ہے، وہ مسائل کا حل بھی چاہتی ہے، اور بالخصوص ان کی جو توقعات ہیں کہ جہاں پر بھی کہیں اسراف ہے، جہاں پر بھی کہیں وسائل کا ضیاع ہے اس کو روکا جائے۔ تو اس حوالے سے جو بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تجاویز تھیں ہم نے فوری طور پہ انہیں منظور کیا، چونکہ ہماری بھی یہی کوشش گڈ گورننس کو ترویج دی جائے۔ اور جو آپ نے آخری بات کی بڑی اہم ہے کہ، اور ظاہر ایک وفاقی وزیر جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا ادراک اور احساس ہے کہ ہمیں گورننس کو بہتر کرنا، ماڈل بدلنا، نوجوان جو ہیں ان کی حساسیت کو دیکھنا اور ریسپانس فوراً کرنا اگر بیڈ گورننس کے معاملات ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی یہ ہوا کہ ان کا یہ اعتراض ہے کہ 2023-24 میں بھی ہم سے جو کمٹمنٹس ہوئی وہ پوری نہیں ہوئی۔ تو اس دفعہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں اس بات کا ادراک ہے، تو آپ وفاق تک یہ بات پہنچائیں گے، اداروں تک یہ بات پہنچائیں گے کہ دوبارہ اس کی نوبت نہ آئے؟ جی بالکل، اسی لیے ہم نے شاہ زیب اس دفعہ جو سلوشن یا جو بھی معاہدہ کیا ہے اس کے اندر اس بات کا انتظام کیا ہے کہ ایک مستقل کمیٹی بنائی ہے جو وزیر امور کشمیر کی نگرانی میں ہر 15 روز کے بعد اس کا اجلاس ہوگا، اور جو ہم نے اتفاق رائے کیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کا وہ جائزہ لے گی، تاکہ یہ شکایت پیدا نہ ہو کہ جو اتفاق رائے ہوا ہے اس کے اوپر یا اسے نظر انداز کیا گیا ہے یا عمل درآمد نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے کہ جس سے ان شکایات کا بھی ازالہ ہوگا جو یہاں کے لوگوں نے جس کی بنیاد کے اوپر احتجاج کیا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر اگرچہ بیرونی دورے پر تھے، انہیں وہاں سے اس چیز کا نوٹس لیا
पार्टी को तश्कील दी है اور سطح पर مہاجرین کی سیٹوں پر کیا اتفاق ہوا اور کیا ہوا؟ جی دیکھیے، جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں وہ بھی ایک اس کی آئینی حیثیت ہے اور اس کی ایک بین الاقوامی کشمیر کے مسئلے کے ساتھ بھی حیثیت ہے، اور اس پر اتفاق یہی ہوا ہے کہ ایک آئینی اور قانونی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر حتمی فیصلہ کرے گی، اور اس کی روشنی میں پھر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سب قبول کریں گے۔ تو چونکہ یہ ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہے، اس کو ہم کسی ایسے جلد بازی میں طے نہیں کر سکتے، لیکن اس پر اتفاق ہوا ہے کہ ایک معینہ مدت کے اندر، اور یہ غیر معینہ مدت نہیں ہوگی لیکن ایک معینہ مدت میں جس میں حکومت کشمیر کے لیگل ایکسپرٹس ہوں گے، وفاقی حکومت کے لیگل ایکسپرٹس ہوں گے، اور جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کے لیگل ایکسپرٹس ہوں گے، اور اس کو ہم ان میرٹس کے اوپر جو آئینی اور قانونی اس کا فیصلہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ بریک ہو گیا ہے اور آئندہ اس بات کا خیال بھی رکھا جائے گا، ریسپانسو ہوگی وفاقی حکومت بھی اور آزاد کشمیر کی حکومت بھی۔